میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ نے تھمبنیل پر لکھا دیکھا کہ جاوید اختر نے خدا کو تسلیم کر لیا کیسے، آپ کو حیرت ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کے لیے میرے دوستو، اللہ کے لیے آج ویڈیو پر سے مت جانا، اس لیے کہ آپ بھی بڑے دنوں سے تڑپ رہے تھے کہ یہ بات لوگوں میں عام ہو، یہ پیغام لوگوں تک پہنچے۔ اگر کوئی ذریعہ بن رہا ہے تو اس کے سپورٹ کرنے میں کمی مت کرنا میرے عزیزو، اور ایک لائک ایک کمنٹ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ اپنے مفاد کے لیے اصل نہیں بولتے، اس لیے بولتے ہیں کہ اسی ویڈیو آگے جاتی ہے اور ایک بڑی تعداد انسانوں کی اندھیرے سے اجالے کی طرف آتی ہے۔ بتاؤ یہ آپ چاہ رہے تھے کہ نہیں چاہ رہے تھے؟ ہم جو ہے جاوید اختر کی زبانی آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں، سنوانے والے ہیں، اس کے بعد پوری ویڈیو دیکھ کے جانا، پورا کنٹینٹ دیکھ کے جانا، نہیں تو آپ جاوید اختر کی جب بات سنو گے کہ خدا کو کیسے تسلیم کر لیا، لیکن بات ہے اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کیسے، اس کی وضاحت ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسکپ مت کرنا، ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ نے کلک کر دیا ہے تو ویڈیو، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو تھوڑا سا دیکھ کر روک دو، لیکن پوری ویڈیو آج آپ کو دیکھنا ہے۔ ایک شرط ہے میرے عزیزو، جو دنیا میں خیر کو پھیلا کے رہے گی ویڈیو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آئیے پہلے جاوید اختر کی اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت جب تک پوری نہ کر لیں آپ کو جانا نہیں ہے۔ آج بہت بڑی خیر پھیلنے کا ذریعہ آپ بن سکتے ہیں۔ جو ہے کوئی سپریم پاور ہے، ایک اس ٹائپ کی ہے۔ دنیا میں اتنا ظلم ہے، اتنا بھوک ہے، بچے بیماری سے، ڈپتھیریا سے مر رہے ہیں، لوگ سونامی میں ڈوب کے، بوڑھے بڑھیا ڈوب کے مر رہے ہیں۔ آپ ان کے ایک ایک پوائنٹ میں غور کرتے جانا کہ یہ کیسے خدا کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے ڈیبیٹ کے بعد بھی لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میری سمجھ سے کہ یہ خدا کو تسلیم نہیں کرتا، خدا کو نہیں مانتا۔ یہ مانتے ہیں لیکن کیسے مانتے ہیں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مان لو کہ خدا ہے، یہ بھی ایک اقرار کرنا ہوا۔ جب خدا کا آپ انکار ہی کرتے جا رہے ہیں تو پھر مان لو خدا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا ہے تو سیلاب کو، بھوکمپ کو اور اس طریقے سے ظلم و زیادتی کو کیوں نہیں روکتا؟ اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے کہ اگر ظلم و زیادتی، سیلاب، بھوکمپ رک جائے تو میں خدا کو مان لوں گا۔ اس سے یہ مطلب نکالا جائے گا کہ یہ خدا کا انکار اس بیسک پر کر رہے ہیں کہ خدا اس ظلم کو کیوں نہیں روکتا، اور اگر اس ظلم کو خدا روک دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے۔ خدا کا جملہ میں اس لیے لاتا ہوں کہ یہ خدا ہی خدا بولتے ہیں تو اسی بھاشا میں سمجھانا پڑتا ہے، خدا بھی بولا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ اللہ کہا جائے۔ تو اگر یہ سارا کام ان کے نزدیک خدا نہیں کرتا، کوئی ایسا ظلم نہیں ہوتا، کوئی ایسا ریپ نہیں ہوتا تو یہ خدا کو تسلیم کر لیتے۔ تو انکار کرنا کہاں ہوا؟ یہ تو خدا سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور خدا پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کا انکار کہاں کر رہے ہیں؟ آپ بات ذرا سمجھیے، غور کریے، اور ان کا ہر جواب انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو میں پورا نہیں دے سکا تو بعد والی ویڈیو میں دوں گا، اور سارے دنیا کے انسانوں کی دل کی صفائی ہو سکے گی۔ میرے عزیزو، انہوں نے کہا ہے کہ خدا ظلم کو روکتا کیوں نہیں؟ اب میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خدا ہے تو ظلم کو کیوں روکتا نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ بات کہی کہ جب ظلم روکا جاتا ہے، جیسے سیز فائر ختم ہوتا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا اپنی آنکھوں سے ہی، آپ نے ایک طرف دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے، ایک طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سیز فائر بھی ہو رہا ہے۔ تو سیز فائر کرانے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ حملہ کرنے والے انسان ہیں۔ خدا ظلم کو روکتا نہیں، اور جب سیز فائر انسانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یہ ظلم ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو کون کرتا ہے؟ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو خدا آپ کو نظر آتا ہے، جب سیز فائر ہوتا ہے تو پھر آپ کو کون نظر آتا ہے؟ جب آپ حملہ کرنے کو خدا کا قصور نعوذ باللہ ٹھہرا رہے ہیں تو سیز فائر پر آپ یہ کیوں بات نہیں بولتے کہ یہ خدا کا کرم اور احسان ہوا، اس نے لوگوں کے دلوں میں بات پیدا کی، جیسے خدا ان کو ظالم بنایا ہوا تھا ویسے ہی خدا نے ان کو رحم دل بنا کر سیز فائر کروا دیا۔ یہ بات کبھی آپ نے بولی؟ مثال کے طور پر آپ گرمی کے دنوں میں بہت پریشان تھے، اتنی گرمی آپ کو پریشان کر رہی تھی، آپ پریشان ہو چکے تھے، اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ گرمی میں جب آپ پریشان تھے تو خدا کا انکار کر رہے تھے۔ انکار کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ خدا سے ناراض ہیں، آپ خدا کے دشمن ہیں، یہ کہا جائے گا
نہ کہ آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں. آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون اور نظام میں کمی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ کہ آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں. جب گرمی ہو رہی تھی آپ کو, آپ پریشان تھے یا کسی بھی مصیبت میں آپ گرفتار تھے, تو جب مصیبت میں گرفتار ہوئے تو آپ خدا سے ناراض ہو گئے کہ خدا اگر ہے تو یہ پریشانی کیوں ہے. آپ سچے دل پر, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سچائی کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کرو جاوید اختر صاحب کہ جب آپ کو اس پریشانی سے نجات ملی تب آپ کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ خدا نے یہ پریشانی ٹال دی. خدا ڈالا تھا تو خدا کے خلاف آپ بول رہے تھے, لیکن خدا نے جب آپ کی پریشانی کو ہٹا دیا, جیسے گرمی بہت لگ رہی تھی آپ کو, پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اس ٹھنڈی ہوا میں جو آپ کو آنند ملتا ہے, تو گرمی جب تک تھی تو خدا سے ناراضگی تھی, نفرت تھی, کائے کو گرمی بنایا, کیوں گرمی لگ رہی ہے, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن اسی میں جب ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا جاتی ہے, تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ایک طرفہ انکار کرتے جا رہے ہیں, اور انکار آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں. آپ کی خدا سے دشمنی ہے, آپ اس کے قانون میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, نہ کہ خدا کا انکار کر رہے ہیں. جو میرے اب تک بات سمجھ میں آئی ہے, تو کیا اس موقع پر آپ نے یہ کہا کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ٹھنڈی ہوا چلا کر میری گرمی کو دور کر دیا, اس پر میں تیرا شکر کرتا ہوں. چلو میں ایک طرف ناراضی کا اظہار کر رہا تھا کہ گرمی کیوں بنایا, یہ ظلم کیوں کر رہا ہے, سیلاب کیوں آ رہا ہے, لیکن وقتی طور پر جو سیز فائر ہوتا ہے, جو آپ کو ٹھنڈک ملتی ہے, تو دوسری طرف آپ یہ کیوں نہیں کہتے اپنی زبان سے کہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہوا. ٹھیک ہے, ایک طرف ناانصافی وہ کر رہا تھا نعوذ باللہ, تو ایک طرف جب انصاف ہوتا ہے تو اس پر بھی تو آپ کو روشنی ڈالنا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ خدا کا انکار سچ مچ میں کرنے والے نہیں ہیں, آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں تنقید کرنے والے ہیں, کمی نکالنے والے ہیں. خدا سے آپ کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے لڑائی ہے. خدا کا انکار آپ کرتے تو چپ چاپ ایک کنارے بیٹھ جاتے, بولتے یہ سب سے مجھ سے مطلب نہیں بھائی, میں خدا کو نہیں مانتا بس. لیکن خدا کے مقابلے میں آپ بار بار آ کے اس کی طاقت اور ربوبیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے قانون میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, یہ خدا کا انکار کہاں ہوا؟ آپ تو لوگوں کو خدا کے بنائے ہوئے قانون سے بدظن کر رہے ہیں, بدگمان کر رہے ہیں, یہ خدا کا انکار کہاں ہوا؟ یہ تو خدا کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے اعلان جنگ والی بات ہے. جبکہ آپ کی ہستی نہیں ہے, کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں اور بغیر زمین کے سپورٹ کے پھر دوسرا اٹھائیں, تیسرا اٹھائیں, چوتھا اٹھائیں, پانچواں اٹھائیں. اس کے ہی زمین پر یہ قدم آپ کے اٹھتے ہیں اور یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. آپ کو اگر یہ کہا جائے, بہت ہی خاص ویڈیو ہو سکتی ہے میرے عزیزوں, آپ کو بنے رہنا ہوگا. آپ کو اگر یہ کہا جائے, بہت وضاحت کے ساتھ کئی مثالیں میں دوں گا, آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ ریپ کیوں ہوتا ہے, تو آپ نے ریپ ہونے کو ایک ناانصافی قرار دیا, خدا کی طرف سے ایک غلط نظام ہے یہ کہ ریپ نہیں ہونا چاہیے, خدا نے ایسا کیسے اختیار دے دیا ہے. اب آپ یہ ذرا بتائیے, یہ خدا کا انکار کرنا ہوا؟ آپ خدا کے قانون کا انکار کر رہے ہیں, خدا کا انکار نہیں کر رہے ہیں. اب دوسری طرف اس ریپ والے کو جب پیٹا جاتا ہے, جب گاؤں والے پھوڑتے ہیں, اس کو مارتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے لے جا کے کرتے ہیں, تو آپ کی آواز یہاں پر کیوں نہیں اٹھتی کہ یہ خدا کا کتنا بڑا نظام ہے کہ ایک طرف ریپسٹ ہیں تو ریپسٹ کو سدھارنے والے لوگ بھی ہیں, اور ڈنڈوں سے مار مار کر ان کے ناخن اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے, کتنوں کو عمر قید ہو جاتی ہے, کتنوں کو پھانسی ہو جاتی ہے. تو پھر یہ نظام کیسا ہے؟ یہ انسانوں کی ہمدردی میں ہوا کہ انسانوں کی دشمنی میں کام ہوا؟ میں جاوید اختر سے یہ سوال کر رہا ہوں. اگر ادھر انسان نے ایک انسان کے ساتھ درندگی کی ہے, تو پھر اس کے عوض میں, یعنی اس کی ہمدردی میں جس کے ساتھ درندگی کی گئی ہے, جو مظلوم ہے, اس کے موافق یہ سرکار, یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون کیا ایکشن لیتا ہے؟ اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ کون, یہ ان کے دل میں کون ڈال دیا؟ اگر ریپ ان کے دل میں خدا ڈالتا ہے, تو پھر یہ کون ان کے دل میں ڈالتا ہے جو اس کو ڈنڈوں سے مار مار کے اس کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ 100 بار کرنے کے لیے وہ سوچے گا اس طرح کا کام, جو سزائیں اس کو مقرر کی جاتی ہیں. اگر آپ اس طرح کا خیال کرتے ہیں, جبکہ ریپ کرنے کا بھی اختیار آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ کو ریپ نہیں کرنا ہے, قرآن نے تو اس کو واضح کر دیا نا, فجورہا و تقواہا. ہاں, ایک اچھا راستہ ہے, ایک برا راستہ ہے, تو آپ کتاب پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ کو برے راستے پہ نہیں جانا ہے, اور جاؤ گے تو یہ انجام ہے, یہ انجام آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر یعنی لوگوں کے ساتھ غلط ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے,
اس میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. جہاں پر صحیح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر انٹرفیئر آپ نہیں کرتے کہ دیکھو یہ والا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ والا قانون خدا کا کتنا بہترین ہے کہ لوگ اس کی ہمدردی میں اس کو پکڑ کر پیٹے, اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے. تو جب وہاں پر انسان نے یہ کام کیا تو یہاں پر بھی تو انسانوں نے ہی کیا. تو یہ والا بھی تو قانون آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا ہے, خالی آپ جو ہے غلطی نکالنے پر تلے ہیں. ارے بھائی وہ سارے انسان جو اس کو پکڑ کر بچائے اور اس کو جو اس کا معاوضہ دیے, اس کا جو علاج کروایا گیا کہ ہاسپٹل میں, تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ اگر ریپ کرنے کی طاقت انسان کے اندر خدا کی طرف سے آتی ہے تو یہ صلہ رحمی اور ہمدردی کرنے کی طاقت کدھر سے آتی ہے؟ جبکہ خدا ہم کو منع کر رہا ہے, اللہ ہم کو منع کر رہا ہے کہ ریپ نہیں کرنا ہے, اور اگر کر دیا اس نے تو اس کا انجام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی چھٹے جو ہے ٹہلتے رہتے ہیں, ان پر قانون لاگو ہوتا ہے, ان پر دھارائیں لاگو ہوتی ہیں. اور ایک سوال میں اور آپ سے کرنے والا ہوں, ایک بڑا سوال کر کے میں ختم کروں گا. آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی خالی جگہ کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی خالی جگہ کیوں ہے؟ دیکھو یہاں بھی خدا کو اقرار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. بس بات سمجھنے کی اور بہت گہرائی سے سوچنے کی, جلد بازی کرنے کی نہیں کہ جلدی سے آپ ویڈیو پر چلے جائیں. بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی خالی جگہ ہے, یہ کیوں اس طرح بنی ہوئی ہے, کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس کا مطلب کہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ خدا نے ہی بنایا, جبکہ آپ کو صرف اشکال اس پر ہے کہ کیوں اتنی بن گئی. اب سوال یہ ہے کہ ہر چیز کو عقل سے نہیں تولا جاتا, عقل کی ایک لمٹ ہے. آپ وزن اٹھاتے ہوں گے تو ایک لمٹ ہوگی, 50 کلو, 100 کلو, 120 کلو, اور 120 کلو کے بعد جب آپ پر وزن رکھا جائے گا تو آپ کیا بولیں گے؟ اب میرے بس کی بات نہیں, اب میں بیٹھ جاؤں گا, اب میں دب جاؤں گا, اب میں مر جاؤں گا, ہے نا, اب میرے جو ہے کمر ٹوٹ جائے گی. یہ سارے خیالات آپ کو آتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی 120 سے زیادہ نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کی عقل اتنی ہی بنائی گئی ہے. آپ آگے جائیں گے تو پھر اپنے جسم کو جیسے آپ وزن ڈال کر برباد کر ڈالتے ہیں, ویسے ہی اپنی زندگی کو, اپنی روح کو, اپنی آخرت کو برباد کر ڈالتے ہیں. اس طرح کا خیال لا کر آپ کو سیدھا سادہ عقل میں آنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد خدا پر ناز کر رہی ہے, آخر میں کیوں بچھڑا ہوا ہوں اور میں کیوں اتنا بدنصیب ہوں, جبکہ خدا کا اقرار بھی آپ کر رہے ہیں, صرف ان کے قانون سے آپ کو نفرت ہے, آپ کو ان کے قانون سے نفرت ہے. اب میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی جگہ کیوں خالی ہے؟ آپ کا سوال ہے. تو میں آپ کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اتنی جگہ جو خالی ہے, پھر آسمان تو اس دنیا سے, یہ کائنات سے نہ جانے کتنا بڑا ہے, جیسے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے, اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں, تو پتہ ہی چلا کہ وہ کیوں اتنی بڑے بڑے ہیں. ایک سوال آپ کا بھی ہو جائے گا. جنگل میں شیر, ہاتھی, چیتے پیدا ہیں, تو ایک سوال آپ کا یہ ہو جائے گی ان کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہتی ہیں غلاب کو انسانوں نے بنایا. اب آپ جواب لیجئے, نہ جانے کتنے درندے چرندوں کی خوراک جنگلوں میں پائی جاتی ہے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کوئی جو ہے وہاں ہیلپ کرنے والا ہے, سپورٹ کرنے والا ہے, اور بالکل تیز ترار طاقتور پھاڑ دینے والے, چیر دینے والے جانور جو کھوٹوں پر باندھ کے بھی اتنے مضبوط شاید نہ کیے جا سکتے ہوں, جو جنگلوں میں نظر آتے ہیں, جیسے شیر, جیسے ہاتھی, جیسے بھیڑیا, جیسے بہت سے ایسے سانپ ہیں جو ایک پھنکار مار دیں تو شاید آپ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اگر آپ کے گھر میں نکل آئے تو. ایسے ایسے سانپ جنگلوں میں ٹہل رہے ہیں, ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے اسی کے اندر کہ آپ کے پاس کتنے جوڑے کپڑے ہیں؟ آپ کے پاس کپڑے اگر آپ اپنے بدن کو ڈھکنا چاہیں, جیسے میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں, حالانکہ مثال جو ہے بہت بڑی مثال نہیں ہے, لیکن جیسے 2 جوڑے میں آپ کے جسم ڈھک سکتے ہیں, پھر آپ کے پاس کیا 2 ہی جوڑا کپڑا ہے؟ آپ ذرا بتائیے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ کے پاس 2 ہی جوڑا کپڑا ہے, جبکہ 2 جوڑے سے پوری عمر آپ ختم کر سکتے ہیں. جب دوسرے جوڑے میں سے کوئی جوڑا خراب ہے ایک اور سلوا لیجیے. لیکن آپ نے 10 کیوں سلوا رکھے ہیں؟ آپ انسان ہو کے جتنے میں ضرورت آپ کی پوری ہو جاتی ہے, اس کے خلاف آپ 10 جوڑا بنوا کے رکھے ہیں. آپ کی ضرورت ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھی آپ 4 گاڑی جو اپنے دروازے پہ کھڑی کیے ہیں. اور وہ خدا, وہ اللہ جس کو ساری کائنات کو چلانا, رچانا, بسانا ہے, اور ہر ذرے میں ایک مصلحت ہے, اس کے بعد آپ اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اگر آپ پر یہ انگلی اٹھائی جائے کہ آپ کی ضرورت تو 2 جوڑے میں پوری ہو جاتی, تو آپ نے 4 کیوں بنوائے؟ آپ نے 10 کیوں بنایا؟ کوئی بتا دے کامنٹ کے ذریعے کہ کیا 2 جوڑے پہ ایک انسان کی پوری زندگی پار نہیں ہو سکتی؟ ایک جوڑے پہ بھی ہو سکتی, لیکن چلو ایک اتارے گا, ایک پہنے گا, تو آپ پھر بھی 10-12 بنواتے ہیں. پھر بھی جو 1-2-3 روم میں آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, لیکن آپ 10-12 روم بنواتے ہیں.
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو یعنی اس کی اپنی خواہشوں کا جو ہے اختیار دیا ہے تو وہ رب ہے، وہ یہ سارا نظام کیوں بنایا ہے، اس میں ایک مصلحت تو ضرور ہوگی نا۔ آپ انسان سے پوچھو گے تو بولے گا میری مرضی بھائی، میں 10 بنوایا ہوں، ایک ایک کر کے پہنتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جواب تو بہت ہے آسان آپ کے لیے، لیکن کہتے ہیں نا کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اور اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ کہنے سننے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے کچھ اونچ نیچ ہوا ہو تو میں معذرت کا خواہش مند ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔